أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے ٹاپک کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 18 پارٹ نمبر 5 اقرا قاعدہ تختی نمبر 2 مرکبات، اس کی مشق میں سے لائن نمبر 5 کا ہم آج سبق سیکھیں گے۔ اس کے اندر ہم بنیادی طور پر جو معلومات ہیں ان کو بھی ہم شیئر کرنا چاہیں گے دہرائی کے طور پر، تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو حروف تہجی کو سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس کا سبق نمبر 1 کا اور سبق نمبر 2 کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر کچھ ہدایات بھی ہیں، تو میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو حروف مفردات جو تختی نمبر 1 ہے وہ ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات سے پہلے حرف جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفرد، اکیلا حرف، کیونکہ ایک حرف کے ساتھ جب اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اور حروف ملتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو مفردات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفرد حرف کو سمجھنا پڑے گا۔ مفرد کہتے ہیں اکیلا حرف، جس طرح یہ الف ہے۔ مفردات کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح کے الف با تا سا وغیرہ اکٹھے زیادہ ہو جائیں تو وہ مفردات ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو مفرد اکیلا حرف ہوتا ہے اور مفردات اس کی مفرد کی جمع ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ بنیادی طور پر کچھ چیزیں یہ سمجھ آ گئیں۔ اس کے بعد ہے مرکب، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں مرکبات، تو سب سے پہلے مرکبات سے پہلے مرکب کو سمجھنا پڑے گا۔ مرکبات کو سمجھنے سے پہلے مرکب کو سمجھنا پڑے گا۔ تو مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ، یہ دیکھیں دو حروف ہیں یہاں پر، دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کا مجموعہ، یا آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنے گا۔ تو اب یہ دو حروف مل گئے ہیں تو یہ ایک مرکب ہے، اور یہ اکیلا حرف ہے تو یہ مفرد ہے۔ تو اس سے مفرد اور مرکب کے فرق کو بھی ہم واضح کر سکتے ہیں کہ اکیلا حرف مفرد کہلاتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ مفرد حروف کے ملنے سے ایک مرکب بنتا ہے۔ تو یہاں سے مفرد اور مرکب کا فرق واضح ہو گیا۔ مرکبات آ جائے اب، اسی طرح کے جو مرکب حروف زیادہ شامل ہو جائیں گے یا مرکب حروف کا جو مجموعہ اکٹھا ہو جائے گا، مرکب حروف زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو ہم مرکبات کہیں گے۔ یہ سادہ لفظوں میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، مفردات اور مرکبات میں کیا فرق ہے۔ اکیلا حرف تو مفرد تھا، تو اکیلے حرف جو الف سے لے کر یا تک ہیں وہ سارے اکیلے حرف زیادہ ہیں تعداد میں، تو وہ مفردات ہیں کیونکہ اکیلے حروف ہیں۔ اور یہاں پر دو یا دو سے زیادہ مرکب حروف ملے ہوئے ہیں تو ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان کو مفردات کی طرح پڑھنا ہے۔ کیسے؟ جس طرح ہم نے مفردات کو الگ الگ پڑھا تھا تو اسی طرح ہم نے ان کو مرکبات کو بھی ہم نے الگ الگ حروف کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر جب ہم ان دو حروف کو یا تین حروف کو ہم پڑھیں گے تو ہم نے ان میں سانس نہیں لینا یا سانس نہیں توڑنا۔ کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک پاسبل ہو سکے وہاں پر آپ نے اس کو سانس کو توڑے بغیر اس کو ادا کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پیارے بچوں، ہم تختی نمبر 2 کے جو مرکبات حروف ہیں ان میں لائن نمبر جو 5 ہے یا لائن نمبر 5 ہے، یہ ایک لائن ہم پڑھنا سیکھیں گے اور بقیہ ہم دہرائی کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی آپ کی سٹیج چھوٹی ہے تو ہم اتنا ہی یاد کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ایک لائن کو ہی بار بار آپ ریوائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو میرے ساتھ دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور آپ نے یہ ویڈیو کو بار بار دیکھتے رہنا ہے۔ جی بیٹا، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے، پھر ہم تعوذ تسمیہ سے ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ تو یہ دو حروف ہیں مفردات، ایک ہے نون اور دوسرا ہے الف۔
الف ہمیشہ آخر پہ آئے گا، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ ایک نقطہ جو ہے نون کا اوپر ہوتا ہے، اور اگر نیچے ایک نقطہ آ جائے تو یہ با کا ہوگا۔ آگے جا کے انشاءاللہ مزید ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر دو نقطے والے حروف ہیں تا، اور دو نقطے والا ایک حرف ہے یا۔ سیم نقطے اوپر اگر حرف کے آئیں گے تو یہ تا ہوگا، سیم نقطے نیچے آ جائیں گے تو یہ یا ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ دو حروف ہیں ویریشن کے، تو یہاں پر یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے گا۔ تو چلیں تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون الف تا الف یا الف ثا الف۔ پھر دہراتے ہیں ان کو، نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین۔ یہ نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با کا ہے، اور ادھر دو نقطے نیچے ہیں تو یہ یا کے ہیں۔ با سین یاسین یاسین۔ اب پھر اس لیسن کو دہراتے ہیں، نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک تھا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو سمجھ کر یاد بھی کیا ہوگا۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کا پراپر جواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہوگا وہ لیسن نمبر 19 پارٹ نمبر 6 تختی نمبر 2 مرکبات میں سے ہم لائن نمبر 6 کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم 1 سے لے کے 5 تک جو پچھلا سبق ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس کی دہرائی کریں، نہیں تو ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 18 ہے اور لائن نمبر 5 ہے اس کی ہم دہرائی کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔